نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش رواں عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہے مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ حضرات محترم، میں پچھلے ہفتہ جنگ احد کا ذکر کر رہا تھا اور فلسطین کی اس بے درد ماؤں کا ذکر کر رہا تھا۔ جنگ احد وہ جنگ واقع ہوئی تھی، بظاہر مسلمانوں کی شکست ہوئی تھی، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ اس شہادت میں شہید ہونے والے جس کا نام حضرت مصعب بن عمیر ہے، اس شہید ہونے والوں میں سے ایک کا نام سید الشہداء امیر حمزہ ہے، اس شہید ہونے والوں میں سے ایک کا نام حضرت حنظلہ ہے۔ یہ کون صحابی رسول حضرت حنظلہ ہے؟ میں اس کی داستان سے ایک جھلک میں آپ کو بتا دوں۔ پہلے حضرت فرماتے تھے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے شہید کیا تھا، نام جس کا حبشی تھا، وہ شہید کرنے والوں کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ میرے سرکار جب فاتح مکہ بنے، مکہ کو فتح فرمایا، تو اس وقت وہ حبشی طائف میں جا کے چھپا ہوا تھا۔ کسی نے کہا اب خیر رہی ہے، مسلمان کا غلبہ بڑھتے جا رہا ہے۔ اس نے سرکار کے قدم و ناز پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تھا۔ مسلمان ہوا تھا، میرے سرکار نے فرمایا تو وہی حبشی ہے جس نے میرے چہیتے چچا سید الشہداء امیر حمزہ کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے۔ اس نے کہا حضور وہ میں ہی ہوں، میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ سرکار نے فرمایا تو نے ایمان قبول تو کر لیا ہے، لیکن آج کے بعد تو میری نظروں کے سامنے مت آنا، اس لیے کہ جب تم کو دیکھتا ہوں نا تو میرے چچا کی یاد آتی ہے۔ وہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ، سرکار اتنی محبت فرماتے تھے امیر حمزہ سے کہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اسلام کی تبلیغ فرمائے نا، اس اسلام کی تبلیغ میں ابو جہل نے سرکار کو بہت ڈانٹا، بہت گالی گلوچ کیا، سرکار پر نہ جانے کتنے آپ کو مصائب و آلام کیا۔ میرے جب حضرت سید الشہداء امیر حمزہ موجود نہ تھے مکے کی وادی میں، جب پتہ چلا سید امیر حمزہ کو پتہ چلا کہ آپ کے کسی نے کہا تھا کہ آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے تکلیف دیا ہے، اس نے اس وقت ایمان قبول نہیں کیا تھا، اتنا غصے میں آیا۔ ابو جہل ایک چٹان میں ایک پہاڑی پر بیٹھا ہوا تھا، حضرت سید الشہداء امیر حمزہ جا کے اتنا زور سے وار کیا کہ ابو جہل کا سر پھٹ گیا، خون سے لت پت ہو گیا۔ میرے سرکار کی بارگاہ میں آئے، میرے سرکار سے فرمایا میرے بھتیجے میں نے تیرے پریشانی کا بدلہ لے لیا ہے، میں نے تیرے ساتھ جو حرکت کیا ابو جہل نے، میں نے اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ میرے سرکار فرماتے میرے چچا میرا بدلہ وہ نہیں جو آپ نے لیا ہے، میرا بدلہ تو یہ ہے کہ آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیے۔ حضرت سید الشہداء مسلمان ہوتے ہیں، سرکار کتنی محبت فرماتے، الفت فرماتے ہیں۔ اس حبشی سے فرماتے حبشی تو میرے سامنے مت آیا کرنا، جب تجھ کو دیکھتا ہوں نا تو تجھ کو دیکھنے سے میرے چچا کی یاد آتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ حبشی ہے جس نے سید الشہداء امیر حمزہ کو شہید کیا، لیکن اپنے آپ کو وہ ذات بابرکات ہے جس کو حضرت وہ حبشی جس کو صحابیت کا درجہ ملا ہے، صحابیت کا مقام ملا ہے، وہ حبشی ہے۔ فرماتے جب میرے سرکار کا وصال با کمال ہوا، ابو بکر کی صدیق کی خلافت آئی، ابو بکر کے بعد حضرت عمر ابن خطاب کی خلافت آئی، غالباً حضرت عمر ابن خطاب کی خلافت میں ایک نے سر اٹھایا تھا، نام مسلمہ کذاب تھا، جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اللہ بڑی حبشی نے کہا تھا، یہ حبشی نے دل میں عہد کیا تھا کہ جب میں کفر کی حالت میں تھا تو اسلام کے بڑے سپہ سالار، بڑے جانباز کو میں نے شہید کیا تھا، جس کو دنیا سید الشہداء امیر حمزہ کیا کہا کرتا ہے۔ اب اس کا کفارہ میرے لیے ایک ہی ہے کہ میں اس زمانے کا کذاب جس کو مسلمہ کذاب کہا جاتا ہے، اس نے سر اٹھایا ہے، اللہ اکبر، میں اس کا خاتمہ کر دوں۔ فرماتے اس کفارے کے بدلے سے وہی حبشی نے مسلمہ کذاب کا کام تمام کیا ہے۔ فرماتے میرا کفارہ پورا ہو چکا ہے کہ میں نے سید الشہداء امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، حالت کفر میں تھا، جب حالت اسلام میں آیا تو میں نے اس مسلمہ کذاب کا خاتمہ کیا ہے۔ وہی سید الشہداء امیر حمزہ ہے جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے۔ اس جنگ احد میں شہید ہونے والوں سے ایک کا نام حضرت حنظلہ ہے۔ آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیں گے نا، اس تاریخ کے اوراق میں حضرت حنظلہ کو غسل الملائکہ کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت خسید سے فرماتے ہیں حضرت حنظلہ کون ہے؟ جس کو فرشتوں نے آسمان پر غسل دیا ہے، وہ حضرت حنظلہ ہے۔ اللہ اللہ، وہ تاریخ کے اوراق کو پلٹتا ہو، عمر
ہو چکی ہے، ابھی تک نوجوان ہے، شادی کی عمر ہو چکی ہے مگر شادی ہوئی نہیں ہے۔ ماں نے کہا بیٹا شادی کیوں نہیں کرتا ہے؟ بیٹا شادی کرنے وقت عمر ہو چکی ہے، اور جب عمر ہو جاتا ہے نا تو شادی کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے اعتراض کیا، جس نے میری سنت کو نہ مانا، فلیس منی، تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ حضرت ماں سمجھا رہی ہے حضرت حنظلہ کی، بیٹا نکاح کر لے، نکاح کرنا میرے سرکار کی سنت ہے۔ حضرت حنظلہ نہیں مانے، ماں کہیں ایسا نہ ہو اگر میں شادی کے بندھن میں بن جاؤں، کہیں بیوی کی محبت اتنا غالب ہو جائے کہ آپ کی محبت پھیکی نہ پڑ جائے، کہیں میں آپ کو پریشان نہ کروں۔ ہے آج کا نوجوان ہوتا ہے نا، جو ہی نئی نئی شادی ہوتی ہے بیوی کی محبت میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اپنی ماں کو پھر ماں نہیں سمجھتا، اپنے باپ کو باپ نہیں سمجھتا۔ ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ماں کے فرمان کو نہیں مانتا، اپنے باپ کے کہے ہوئے کو نہیں مانتا۔ اللہ اکبر، ماں جو کہے، ماں کیا بات ہوتی ہے، ماں جو کہے نا اس جملے کو اپنے دل میں اخذ کر لو۔ رب ارشاد فرماتا ہے اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ماں باپ اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے نا، ان دونوں سے اف تک نہ کہو، ان سے بھلائی کی بات کرو۔ اللہ فرماتے ماں کہیں ایسا نہ ہو۔ آؤ جب ماں کی بات آئی ہے، صحابی رسول ہے، حضرت عمر ابن خطاب کا بیٹا ہے، نام حضرت عبداللہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ہے۔ ایک دن حضرت عمر ابن خطاب نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ اللہ نام کیا ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب ہے، وہ ذات بابرکات ہے جس کے تعلق سے میرے مصطفیٰ نے ذکر فرمایا اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو میرے بعد عمر ابن خطاب نبی ہوتا۔ حضرت عمر ابن خطاب نے اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا اپنے بیٹے کو طلاق، اپنے بیوی کو طلاق دے دے۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ فرماتے روتے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرتے حضور معاملات یہ ہے، آج میرے باپ نے کہا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ کہا بتا تیری بیوی کیسی ہے یا رسول اللہ؟ بہت اچھی ہے۔ کہا تیرے خدمت کرتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ صرف 5 وقتہ نماز نہیں پڑھتی، تہجد کی بھی نماز پڑھتی ہے، اشراق کی بھی نماز پڑھتی ہے، چاشت کی بھی نماز پڑھتی ہے۔ کہا تیرے باپ نے کہا ہے طلاق تو دینا پڑے گا، بتا تیرے باپ کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ بہت اچھا ہے، ابھی تک باپ اشارہ نہیں کرتا، میری بیوی پانی لا کے پہلے پہنچ جایا کرتی ہے۔ کہا اچھا جب باپ نے کہا ہے معاملات تو ہے، طلاق تو دینا پڑے گا، جا اپنے باپ کو بلا کر لا۔ حضرت عمر ابن خطاب مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں عمر بتا تیری بہو کیسی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بہت اچھی ہے۔ کہا تیرے ساتھ ان کا معاملات کیسا ہے؟ یا رسول اللہ بہت اچھا ہے، مجھے وضو کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، میری بیوی میری بہو پہلے لا کے دے دیا کرتی ہے، وقت سے پہلے کھانا حاضر کر دیا کرتی ہے، بتا تیری بیوی کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے؟ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جب سے میری بہو آئی ہے نا، جب سے میری بہو آئی ہے آج تک میری بیوی نے اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں بنائی ہے، نہ اپنے ہاتھ سے کپڑے دھوئی ہے، سب میری بہو کرتی ہے۔ فرماتے پھر تو نے کیوں کہا ہے اپنے بیوی کو اپنے بیٹے سے کہ اپنی بہو کو طلاق دے دے؟ اتنا کہنا تھا، حضرت عمر بول پڑے یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا ہے، جب سے میرا بیٹا شادی نہیں کیا تھا آپ کے پاس روزانہ اٹھا بیٹھا کرتا تھا، ہمیشہ آپ کی بارگاہ میں حاضر رہا کرتا تھا، مگر جب سے شادی ہوئی نا آپ کے پاس بیٹھنا اٹھنا کم ہو گیا، میں نے اسی لیے کہہ دیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی کی محبت میں نبی کی محبت کم نہ ہو جائے، رسول اللہ کی محبت کم نہ ہو جائے، کائنات کے آقا کی محبت دل میں کم نہ ہو جائے، اسی لیے میں نے اپنے بیٹے سے کہا اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ اللہ اتنا کہنا تھا، حضرت عبداللہ کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اے عبداللہ سن لے تیرے باپ نے کہا ہے طلاق تو دینا پڑے گا، لیکن اتنا بتا کتنا طلاق دینے کے لیے کہا ہے؟ کہا یہ نے ابا نے نہیں فرمایا کتنا طلاق دے دو، کہا جاؤ اپنے بیوی کو 1 طلاق دے دو، بعد میں رجعت بھی کر لینا، تمہاری بیوی تمہارے نکاح میں رہے گی، تیرے باپ کا فرمان بھی ادا ہو جائے گا، تیرا باپ کا حکم بھی ادا، تیرے باپ کا حکم بھی مکمل ہو جائے گا۔ اللہ عرض کرنے کا مقام یہ ہے کہ ماں باپ تجھے اگر کوئی بات کے لیے کہا جائے، ماں باپ اگر کوئی بات کہے تو اسے اپنے گریبان میں باندھ لو اور یہ کہو ماں جو تو نے کہا ہے میں اسے اپنے گریبان میں بند کر لیتا ہوں، آپ جو کہیں گے میں اس بات کو ٹالوں گا نہیں۔ اب یہ فرمایا تھا حضرت حنظلہ سے، ماں نے کہا بیٹا شادی کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، شادی میرے محبوب کی سنت ہے، اور میرے محبوب کی سنت سے جو اعتراض کرتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ حضرت حنظلہ فرماتے یا میری امی جان کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی کی
محبت میں آپ کی محبت کم نہ ہو جائے، آپ کی الفت کم نہ ہو جائے۔ فرماتے لیکن بیٹا یہ تو دنیا کا دستور ہے کہ ہر مرد کو جو اپنے حد بلوغیت تک پہنچ جاتا ہے اسے تو شادی کرنی پڑتی ہے۔ جب اتنا کہنا تھا ماں نے بیٹے کے رشتہ طے کیا، شادی ہو چکی، شادی ہونے کے ابھی چند دن ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات ہے اور شادی کی پہلی رات میں اپنے بیوی کے ساتھ میں ہے، شب زفاف میں ہے، فرماتے ہو تنہائی کے گھر میں ہے، صبح کا فجر کا وقت ہوتا ہے، ادھر منادی ندا دیتا ہے الرحیل کوچ کرو جنگ کے لیے چلو۔ اتنا کہنا تھا، حضرت حنظلہ نے جب اتنا سنا ہے فوراً غسل جنابت کیے بغیر نکل جاتے ہیں، جنگ کے لیے چلے۔ اور آپ نے جنگ احد کا نقشہ سماعت کیا تھا۔ اس جنگ احد میں بظاہر مسلمانوں کی شکست ہوئی تھی، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ فرماتے اس میں حضرت حنظلہ بھی ہے۔ جب جنگ کا پاسا پلٹا اس کے بعد مسلمان جب لوگ بھاگتے ہوئے نظر آئے، پھر تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا گیا، تمام صحابہ کرام کو جمع کیا گیا، سب موجود ہے مگر حضرت حنظلہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ میرے سرکار نے سے صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ سب تو موجود ہے مگر حنظلہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ میرے سرکار اللہ اکبر وہ غیب داں نبی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، اور کوئی غیب کیا تم سے لہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ درود۔ حضرت میرے سرکار آنکھوں کو بند کرتے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں اور فرماتے آج حنظلہ کی شادی کی پہلی رات تھی، اس نے غسل جنابت کو بھول گیا ہے، غسل جنابت بھولنا تھا، فرشتے غسل دینے کے لیے آسمان پر لے کے گئے ہیں۔ قربان جاؤ حضرت حنظلہ کی عظمت پر جن کے غسل کو فرشتے دے رہے ہیں۔ اللہ اللہ یہ میرے مصطفیٰ سے محبت کا نتیجہ ہے، یہ میرے مصطفیٰ سے الفت کا نتیجہ ہے، یہ اپنی ماں سے محبت کا نتیجہ ہے۔ وہی جنگ احد ہوا تھا، صحابہ کرام بظاہر شکست ہوئی تھی، اللہ اللہ لیکن رب تعالیٰ اپنے محبوب کو بلند فرماتا ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ سرکار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرات محترم جنگ احد کے بعد ایک جنگ واقع ہوئی تھی اسی مدینے کی سرزمین پر جس کو جنگ خندق کہا جاتا ہے۔ میں اسی جنگ خندق کی بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ جنگ خندق بظاہر وہ جنگ خندق تھی، بظاہر حال یہ تھا کہ وہ جنگ خندق ہوئی تھی جب مسلمانوں کا حال یہ تھا جنگ بدر میں مسلمان فتح و کامرانی کا جھنڈا عطا کیا، جنگ احد میں بظاہر مسلمانوں کی شکست تو ہوئی تھی لیکن کافر کو وہاں بھی بھاگنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ لیکن اب سوچا کہ کام کیا جائے، اللہ پر اس جنگ احد کو بھی آپ کتاب کے اوراق میں دیکھیں گے، قرآن کے اوراق میں اس سورہ کا نام سورہ احزاب کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ سورہ احزاب اسی جنگ خندق کو کہا جاتا ہے۔ احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ کافروں نے ایک نہیں دو نہیں جتنے قبیلے والے تھے یہاں سے لے کر ہر ملک کے قبیلے کو اکٹھا کیا صرف اس لیے کہ مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ میں تو یہی کہا کرتا ہوں پیارے، جب بدر کے میدان میں 313 کو ختم نہ کر پائی، احد کے میدان میں 600 سے 700 کی تعداد کو ختم نہ کر پائی، اب چند سال کی مدت میں جب جنگ خندق ہوا تھا تو مسلمانوں کی تعداد 3000 کا لشکر تھا۔ وہ 3000 کے لشکر میں اب مدینے پر چڑھائی کرنے کا سوچا مدینے کے اندر گھس کر مسلمانوں کو مارا جائے۔ اللہ اللہ آج بھی فلسطین کی وادی میں گھس کے مارا جا رہا ہے، اللہ اکبر اس بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، ماں سے باپ کا سر سے اٹھایا جا رہا ہے، اس ماؤں کو بیوہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ لوگوں حال کو یاد کرو، ایک وہ وقت دیکھ رہا تھا جب پہلے اسلام کا دور تھا، آج اس مسجد اقصیٰ کے لیے لوگ جانیں قربان کر رہے ہیں۔ کون مسجد اقصیٰ ہے؟ وہی مسجد اقصیٰ جس کے لیے ہمارے اسلاف نے سجدے کیے ہیں، وہ مسجد اقصیٰ جس میں میرے آقا دو عالم نے 16 یا 17 مہینہ جس کے طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ آج مسجد اقصیٰ یہودیوں کے حوالے ہو گیا۔ آپ نے سوشل میڈیا دیکھا، آپ نے سوشل میڈیا دیکھ کر آپ کا دل یا کلیجہ پسماندہ نہیں ہوا؟ آپ نے سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھا ہوگا، آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے دیکھو گے آپ تو وہ کوئی مسجد اقصیٰ جو کبھی ہمارے بزرگان دین، کبھی انبیاء کے لیے وہ ایک مسئلہ یہ تھا کہ آپ انبیاء کرام ادھر عبادت کیا کرتے تھے، میرے سرکار جس طرف منہ کر کے نماز پڑھے، آج مسجد اقصیٰ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کیا آپ اتنا کمزور ہے؟ ہم نے تو بدر کے میدان میں فتح و کامرانی کا جھنڈا رب نے عطا کیا تھا، احد کے میدان میں اللہ نے ہم کو فتح عطا کیا تھا، احد کے خندق کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اس وقت خندق کے میدان میں کتنے کافر آئے تھے مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، مگر اتنا نقصان جتنا احد کے میدان خندق کے میدان میں کافروں کو ہوا تھا اس سے پہلے اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا تھا۔ وہ جنگ خندق ہوا تھا، 5 کلومیٹر کے ایریا کو کھود ڈالا گیا تاکہ کافر آئے تو پھر مدینے کے اندر گھس نہ پائے۔ یہ ہوا کیوں تھا؟ فرماتے یہ جنگ خندق جو ہوا تھا یہ مشورہ تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جلیل القدر سلمان فارسی ہے جو سب سے زیادہ صحابہ میں سب سے زیادہ لمبی عمر ہے، وہ سلمان فارسی ہے کہ جس کے تعلق سے میرے سرکار دو عالم صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم جب انصار کہا کرتے تھے کہ سلمان فارسی ہمارے انصار میں سے ہے، مہاجر کہا کرتے تھے سلمان فارسی ہمارے مہاجر میں سے ہے، تو میرے سرکار فرماتے تھے کہ سلمان فارسی اہل بیت اطہار میں سے ہے۔ اس صحابی کرام کی عظمت کو کیا کہنا جس کو دنیا سلمان فارسی کے نام سے جانتی ہے۔ سب مشورہ کیا گیا کہ جب کافر چڑھاوا کر رہا ہے مدینے کی سرزمین پر تو پھر روکا کیسے جائے، تو سلمان فارسی نے کہا تھا کہ خندق کھودا جائے۔ خندق کھودا گیا، 8 یا 10 دن کے اندر 5 کلو کے میٹر کے ایریے کو کھود ڈالا گیا تاکہ کافر اس خندق کو پار کر کے مدینے کے اندر نہ گھس پائے۔ اللہ اللہ، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خندق میں ہے، فرماتے ہیں اس خندق کی وادی میں، اس خندق میں فرماتے کہ اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر پتھر بندھا ہوا ہے، سرکار بھوک کی شدت سے ہے۔ آپ اتنے میں فرماتے ایک بہت بڑا سا چٹان نکلا ہے اور اس چٹان کو نکالنا تھا، حضرت سلمان فارسی کھودے چٹان نکلا، وہ چٹان نکلا تو فرماتے کہ اس کو کسی کی ہمت نہیں، طاقت نہیں تھی کہ اس چٹان کو ہلا سکے۔ اتنے میں میرے سرکار نے اپنے آستین چڑھایا ہے، سرکار نے فاوڑا لیا ہے اور ایک ضرب مارا اور فرماتے سبحان اللہ، دوسرا ضرب مارا فرماتے سبحان اللہ، تیسرا ضرب مارا سبحان اللہ، 3 ضرب میں میرے مصطفیٰ نے اس چٹان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ حضرات محترم میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آج سوچتے ہیں کہ مصطفیٰ کے اندر کتنی طاقت ہوا کرتی تھی، تو میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں دنیا کے جنتی 40 جوانوں کی طاقت میرے مصطفیٰ کے اندر تھی، اور ایک جنتی جوان کی طاقت دنیا کے 100 آدمی کے طاقت کے برابر ہوا کرتی ہے۔ حضرات وہ میرے مصطفیٰ کو طاقت تھی۔ حضرت سلمان فارسی عرض کرتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جب آپ پہلا ضرب مارے تھے تو فرمایا سبحان اللہ، دوسرا ضرب مارے تھے فرمایا سبحان اللہ، تیسرا ضرب مارے تھے سبحان اللہ۔ سرکار بات سمجھ میں نہیں آئی، فرماتے مجھے اللہ میرے صحابہ میرے عزت و جلال کی قسم ہے، رب تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم، جب میں نے پہلا فاورا مارا تو رب نے ارشاد فرمایا جا میں نے ملک شام کی چابیاں مصطفیٰ کو عطا کر دی ہے۔ جب میں نے دوسرا ضرب مارا کیا ملک یمن کی چابیاں رب مصطفیٰ کو عطا کر دی ہے، ملک فارس کی چابیاں عطا کر دی ہے۔ میرے سرکار فرماتے سبحان اللہ فرماتے ہیں، رب میرے سرکار فرماتے انی آتی تو مفاتیح خزان الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام زمین کے تمام خزانوں کی تمام چابیاں مصطفیٰ کو عطا کر دی ہے۔ اللہ مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، بظاہر مصطفیٰ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، مگر حال یہ ہے کہ بول دے تو ابو بکر جنتی ہو جایا کرے، بول دے تو عثمان جنتی ہو جایا کرے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی زبان ہے جس کو سب کن کی کنجی کہے، ان کے نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتی ہوئی میرے جنگ خندق ہوا تھا، جب میرے سرکار ضرب لگا رہے تھے نا تو سر کا ہوا تیز چلی، ایک سرکار کا جو کمبل کا ٹکڑا تھا نا وہ ہٹا، سرکار کا جبہ مبارک ہلا تو سرکار کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اتنا دیکھنا تھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب مصطفیٰ کی بھوک کی شدت کو دیکھا نا حضرت جابر اپنے گھر پہنچے، عرض کرتے کہ اپنی گھر والی سے اپنی بیوی سے عرض کیا کہ میرے شریک حیات اگر اجازت دو تو میں مصطفیٰ کی دعوت نہ کر دوں۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانے کتنے دنوں سے بھوکے ہیں، پیٹ پہ بڑا سا پتھر رکھا ہوا ہے، بھوک کی شدت سے وہ بلکتے ہوئے بچوں کو یاد کرو جو پانی کی بوند کے لیے ترس رہا ہے، پانی کے گھونٹ کے لیے ترس رہا ہے۔ فرماتی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا کہنا تھا جب جو نکال تو 1 سا جو تھا، 4 کلو کچھ 1 سا ہوتا ہے، 4 کلو 90 گرام کا 1 سا ہوتا ہے۔ فرماتے 1 سا جو تھا اور بکری کا پالا ہوا چھوٹا سا بچہ تھا۔ فرماتے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو تیار کرو، میں مصطفیٰ کو اور چند اشخاص کو دعوت کرتا ہوں۔ میں حضرت ان کی بیوی نے آٹا گوندا، بکری کا بچہ تیار کیا، گوشت پکانے کے لیے رکھا گیا۔ فرماتے مصطفیٰ کو دعوت کرو، مگر ایک بات سن لینا، چند ہی زیادہ لوگوں کو دعوت مت کرنا کیونکہ ہمارے پاس اتنا کھانا موجود نہیں ہے کہ سب کو کفایت کرے۔ فرماتے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جابر پہنچے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ میرے گھر میں تھوڑا سا جو ہے جس کا میں نے آٹا بنایا ہے، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا میں نے اس کو ذبح کیا ہے، یا رسول اللہ آپ اور چند شخص کو لے لیں اور میرے گھر میں دعوت چلے۔ میرے سرکار نے جب اتنا سنا نا تو صحابہ کرام سے فرمایا صحابہ سنو، آج جابر نے دعوت کیا ہے، سب دعوت میں چلو، دعوت جابر نے کیا ہے، سب دعوت میں چلو۔
میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے فرماتے جابر گھر پہنچ جا، آٹا گوندھ کے رکھ دینا، ہانڈی کو چولہے پر چڑھا دینا، مگر پکانا تب تک نہیں، روٹیاں تب تک نہ بنانا جب تک میں تیرے گھر نہ پہنچ جاؤں۔ فرماتے میرے مصطفیٰ گھر پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد بیوی نے کہا تھا میں تجھے کہا تھا کہ چند لوگوں کو مصطفیٰ کے ساتھ بلانا، کہا کہ میں نے تو چند لوگوں کا نام لیا ہے لیکن مصطفیٰ نے سب کو 1000 لوگوں کو ساتھ میں بلا لیا ہے، 1000 ساتھ میں ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت نے اپنا لعاب دہن لگایا آٹے پہ اور اپنا لعاب دہن لگایا ہے گوشت کے ہانڈی پہ، فرماتے ہیں کہ اس کو چولہے پر ہی رکھنا، 2-3 اور آٹا روٹیاں بنانے والے کو بلا لو، کہا کہ ایک طرف سے بناتے جاؤ اور ہانڈی سے گوشت نکالتے جاؤ۔ تاریخ کے اوراق میں ہے کہ 1000 لوگوں نے کھانا کھایا تھا۔ حضرت جابر فرماتے ہانڈی میں گوشت اتنا ہی تھا جتنے میرے مصطفیٰ نے رکھا تھا، ہانڈی میں روٹیاں اتنی ہی تھی جتنا میری بیوی نے بنانے کے لیے شروع کیا تھا۔ پتہ یہ چلا میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لعاب دہن کا یہ عالم ہے کہ جس خارے کنویں میں ڈال دے وہ کنواں میٹھا ہو جاتا ہے، جابر کے کھانے میں لگا دے تو 1000 کھانا 1000 لوگوں کے لیے کفایت کر جاتا ہے۔ اللہ، یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ وہی جنگ خندق ہوا تھا، اس جنگ خندق میں چند صحابہ کرام بھی شہید ہوئے تھے، مگر کسی کافر کی ہمت نہ ہوئی کہ اس کا خندق کو پار کر کے مدینے کے سرزمین پر گھسا جائے۔ اللہ پر آخر خیمہ لگایا گیا، بہت بڑے بڑے کافر تھے، ہر جگہ کے کافروں کو اکٹھا کیا تھا، بڑے بڑے نامور کافر کو اکٹھا کیا تھا، اور جس کا سپہ سالار ابو سفیان تھا۔ پھر تاریخ کے اوراق میں ہے رات کو تیز آندھی اور طوفان چلی ہے، جس طوفان کا مقابلہ کرنا اس کافروں کے بس میں نہ تھا۔ فرماتے رب نے قرآن پاک میں سورہ احزاب کا ذکر کیا تھا اور فرماتا کیا میں نے تجھے آندھی اور طوفان کے ذریعے سے مدد نہ فرمایا؟ پتہ یہ چلا کہ جب ایمان والا اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا اس پر یقین کامل ہو کے نکل جایا کرتا ہے، اللہ اس کے مدد کے لیے نہ جانے کتنے مخلوق کو بھیج دیا کرتا ہے۔ کبھی جنگ بدر میں 5000 فرشتوں کا لشکر اتر رہا ہے، کبھی جنگ احد میں مصطفیٰ کی محبت کرنے والوں کو فتح عطا فرماتا ہے، کبھی جنگ خندق میں فتح فرماتا ہے۔ لوگوں اس لیے جو مصطفیٰ کا سچا پکا غلام ہوتا ہے اللہ ہر جگہ اس کی مدد عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم وہی جنگ خندق ہوا تھا، وہ جنگ خندق آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ جو مدینہ شریف جاتے ہیں نا جنگ خندق کے اس جگہ کا نظارہ کروایا جاتا ہے۔ یہ مسجد علی کے نام سے ہے، یہ وہ جگہ جہاں خاتون جنت کا خیمہ لگا ہوا تھا، اس مسجد میں سرکار نے نماز ادا کی تھی، یہ سب چیز دکھایا جاتا ہے۔ اس لیے لوگوں یہ تاریخ کے اوراق میں ہے کہ ہم چند تھے جو ہزاروں پر غالب تھے، آج ہم ہزاروں ہونے کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چھوٹی چیزوں سے ڈرا کرتے ہیں۔ آج ہمارے اوپر تسلط ہے، آج آپ نے سوشل میڈیا کھولا ہوگا اس ہفتے میں، چند لوگ جب مسلمان کے ساتھ ساتھ کافر بھی تھا، لوگوں نے حملہ کیا، آپ نے اس حملے کو دیکھا ہوگا کہ کشمیر کی وادی پر کچھ لوگوں کا حال یہ ہے، کچھ مسلمان بھی تھے مارے گئے کہ شہید ہو گئے، کچھ کافر بھی تھے اس میں قتل ہوئے، لیکن آج میڈیا تو یہ بتائے گی کہ یہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمانوں کہ کلمہ پڑھنے کے پہلے پوچھا گیا کہ پوچھنے والا یہ پوچھا گیا کہ یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، اگر کلمہ پڑھا تو پھر اس کو اگر لسٹ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں شہید ہونے والوں میں سے سب سے زیادہ مسلمانوں کا نام ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو اسلام کا نہیں ہوتا وہ کسی اور کا نہیں ہوتا، یہ کبھی تم کو اچنا نہیں کہیں گے، یہ چاہے جتنا جس کو کفار لا اعتبار کے نام سے جانتے ہو، جس کے قریب تم بیٹھنے کی کوشش کرتے ہو، یہ کبھی تمہارا اپنا نہیں ہو سکتا۔ جس کو چاہو گے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ اکبر اس کے ساتھ ہم کام کریں گے، یہ دل میں اپنا تعصب اتنا ہے، جب تم اکیلے رہتے ہو نا وہ تمہارے پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ آج دیکھو چینل اٹھا کر دیکھو، سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھو گے تو سب سے زیادہ چینلوں میں اگر بتایا جاتا ہے تو اسلام کی مخالفت بتائی جاتی ہے، اسلام کو آتنکواد گھوشت کرنے پہ، اسلام کی مخالفت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ پھر بھی ہم سوچتے ہیں کہ اللہ اکبر یہ ہمارا اپنا ہو سکتا ہے، ہم ہندوستانی ہیں، واقعی میں ہم ہندوستانی ہیں، ہندوستان ہمارے باپ داداؤں کا ہے، ہندوستان وہ سرزمین ہے جہاں حضرت آدم اتارے گئے، اس لیے ہم ہندوستان سے محبت کرتے ہیں۔ ہندوستان اس لیے ہے کہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہاں کے بسے ہوئے ہیں، ہندوستان کو اس لیے کہ سرکار دو عالم نے اتنی محبت فرمایا کہ اپنے ایک بیٹے غریب نواز کو یہاں پہ بھیج دیا۔ ہم ہندوستان سے اس لیے محبت کرتے ہیں، مگر آج کے ہندوستان جہاں اسلام کا تعصب، اسلام کے بارے میں تعصب اور اینک کی اتار کر روزانہ اسلام کی مخالفت چلائی جاری ہو، ایسے ہندوستان اور ہم اس سے محبت کریں یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا، کیونکہ اسلام تو وہ چیز ہے جتنا مخالفت کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اسی سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں گے اسلام کے تعریف کرنے والوں کی بھی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ تو پھر تاریخ کے اوراق میں کہا جاتا ہے جتنا ہی تراسو گے اتنا ہی سوا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، اسلام وہ پودا
ہے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ تو حضرات محترم جنگ بدر کا نقشہ آپ نے سنا ہے، جنگ احد کا نقشہ آپ نے سماعت کیا ہے، جنگ خندق کا نقشہ آپ نے سنا۔ حضرات محترم یہ اسلام کی فتح و عظیم و کامرانی ہے، یہ صرف کس پر بھروسہ ہے؟ نہ خنجر پر بھروسہ ہے، نہ کسی اور پر۔ شاعر فرماتے نہ طاعت پر، نہ تقویٰ پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ ہم اپنے آپ کو مصطفیٰ کا سچا پکا غلام بنے۔ یہ ایک مسجد اقصیٰ ہے، اگر واقعی میں ہم سچے مسلمان بن جائے تو وہ دن دور نہیں کہ بابری مسجد بھی ابھی آج بھی نظر آئے گی۔ آج ہمارے درمیان سے مسجدیں نکل جا رہی ہے، کبھی مسجد اقصیٰ نکلا، کبھی مسجد بابری نکل رہی ہے، کبھی مسجد گیان واپی نکل رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم خاموش ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے سوچ رہے کہ صرف اپنے گریبان اور اپنے گھر والوں کو بچائے۔ جب تک اپنے گھر والوں کی فکر کریں گے تب تک تمہارا گھر کوئی لوٹنے کے لیے آ جائے گا۔ جس دن اسلام اور ایمان کی فکر کریں گے تمہارا گھر بھی بستا ہوا نظر آئے گا اور اسلام بھی بستا ہوا نظر آئے گا۔ اے اسلام کے نونہالوں، اپنے آپ کو مضبوط کرو، کیونکہ اب وہ دور سونے کا نہیں ہے۔ جتنا سونا تھا سو لیے، آپ نے اپنے گھر میں عیاشیوں کے بستر میں سو لیا، اچھے اچھے کولر اور اے سی اور فریج لگا کے آپ سو گئے، مگر اب سونے کا دور نہیں ہے، اب تو اٹھنے کا دور ہے۔ ہر باطل کے جواب دینے کا دور آ چکا ہے اور یہ کہنے کا دور آ چکا ہے کہ ہم اسلام والے نہ کل ہم بزدل تھے، نہ آج بزدل ہیں، نہ قیامت تک بزدل رہیں گے، کیونکہ اس کے اندر پاور کسی ایٹمی طاقت کی نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کی محبت کی طاقت ہے۔ اور جس کے اندر مصطفیٰ کی محبت کی طاقت ہوتی ہے کسی بارود کی پرواہ نہیں کرتا، کسی بم کی پرواہ نہیں کرتا، وہ تو صرف یہی کہتا ہے مولا جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے